نیکی تیری غلطی کا خاتمہ کر دے گی، اور تیسری نصیحت انسانوں کے ساتھ اچھے کردار اور اچھے اخلاق سے پیش آ۔ اچھا کردار، اچھی زبان کا استعمال، اچھے معاملات، حسن سلوک بڑے بڑے سخت دل لوگوں کے دل بھی پگھلا کے رکھ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اچھے اخلاق کا حامل کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک حدیث سنا کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک کافر مہمان آ گیا۔ آپ مہمان نواز بھی بڑے تھے، کوئی آپ کے در پہ آ جاتا آپ اس کا اتنا زیادہ خیال کرتے اور مہمان نوازی کرتے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ مہمان کون آ گیا؟ کوئی مسلمان نہیں، ایک کافر۔ کچھ کافر وہ ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، جنہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے حربی کافر کہتے ہیں۔ مسلمان سے جنگ کرنے والا کافر، حربی کافر کے ساتھ آمنا سامنا ہونا تو اس کے ساتھ لڑنے، اس کے جوڑ جوڑ پر مارنے اور اس کی گردن زدنی کا حکم ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ کہتے ہیں ان کی گردنوں پر اور جوڑ جوڑ پر ایک ایک پورے کے اوپر ضرب لگاؤ۔ یہ وہ کافر ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں، لیکن وہ کافر جو مسلمان سے لڑتے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی کافر آپ کے پاس آ گیا ہے اور اب آپ کا مہمان ہے، تو اس کا نتیجہ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ تو کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن گیا۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ اپنے مہمان کی خدمت خود کرتے تھے۔ آپ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے اور اس کافر مہمان کو دیا، اس نے پی لیا۔ دوسرا لا کر دیا، وہ بھی پی لیا۔ تیسرا لا کر دیا، وہ بھی پی لیا۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتویں تک لا کر دیے، 7 پیالے دودھ کے پی گیا۔ 8واں بھی پیش کر دیا۔ اس نے کہا اب میرے پاس 8واں پیالہ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی حدیث میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس مہمان کو جب آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، پھر دوسرا لائے، تیسرا لائے، تو آپ نے اپنے ماتھے پر شکن یا بل ڈالا ہو، غصہ کیا ہو، عجیب سا مہمان ہے، بس ہی نہیں کرتا، پیے ہی جا رہے پیے ہی جا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ پیتا گیا آپ پلاتے گئے، کوئی شکن اور بل اپنے ماتھے پہ نہیں ڈالا۔ یہ آپ کی اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ پھر آپ نے اس کو آرام کے لیے ٹھکانہ دیا۔ اگلے روز آپ تشریف لے آئے، پھر دودھ کا پیالہ لائے، تو اس نے آپ کی حسن سلوک کو دیکھ لیا تھا، کہنے لگا آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اب پہلے مسلمان کریں پھر دودھ پیوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اپنے اصحاب نے شامل کر لیا، پھر دودھ کا دیا ایک پیالہ، پی گیا، دوسرا دیا، کہنے لگا میرے سے نہیں پیا جائے گا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافر ہوتا ہے نا، اس کی نظر میں دنیا کے اسباب، مادی وسائل، کھاؤ پیو، یہی اس کا مقصد ہوتا۔ ایمان والے کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ حسب ضرورت کھاتا اور پیتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، لیکن پورا واقعہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ان القافر یاکل فی 7 امعاء وان المؤمن یاکل فی معا واحد۔ یقیناً کافر 7 اندڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ رات کافر تھا، 7 پیالے دودھ کے پی گیا، صبح مسلمان ہوا تو دوسرا بھی نہیں پی سکا۔
یہ 3 نصیحتیں حضرت معاذ بن جبل کو فرمائیں. تو یہ جو درمیانی نصیحت تھی کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، برائی کے پیچھے نیکی لگا، نیکی تیری برائی کو مٹا دے گی. جو چھوٹے گناہ ہیں وہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں. آپ وضو کرتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے، وضو کرتے ہیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، جو ہی ہاتھ دھوئے نا پانی سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں کے ساتھ جو پانی لگا ہے نا، تو پانی کا آخری قطرہ گرنے سے پہلے اللہ ہاتھوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر جھاڑا اس کو، منہ دھویا، بازو کونیوں تک دھوئے، مسح کیا، پاؤں دھوئے، جیسے جیسے وضو والے اعضاء دھوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس دھونے کے ساتھ اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. پھر اگر گھر میں وضو کیا ہے تو چلتے ہوئے پیدل عبادت کے لیے مسجد آ جاتا ہے، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ اس کو 10 نیکیوں سے نوازتا ہے، 10 غلطیاں اس کی معاف کر دیتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کے درجے اونچے کر دیتا. اور جب کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، اس کی کچھ شرائط ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کے چیپٹر میں یہ بات پیش کی ہے. ایک تو کبیرہ گناہوں سے توبہ کی شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور ترک کر دے. اور دوسرے نمبر پر آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے. تیسرے نمبر پر اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت اختیار کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ لے. اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ کی بجائے حقوق الناس کے ساتھ ہے، کسی کا مال چھینا ہے یا چوری کیا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، اس آدمی سے ملاقات کر کے اپنے جرم کا ازالہ کرے، اس سے معافی تلافی کی صورت پیدا کرے، تب جا کے اس کی یہ سچی توبہ ہوتی ہے. اس لیے کہ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بڑے کرتے ہیں، خاص طور پر وہ گناہ جن کا بندوں کے حقوق سے تعلق ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، امام ترمذی اپنی سنن میں ابواب و صفت القیامہ میں حدیث لائے. ایک دن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا، اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر مفلس، نادار اور کلاش وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی درم و دینار ہے، نہ کوئی دنیا کا ساز و سامان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مفلس نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. میری امت کا مفلس وہ بندہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی، روزے بھی ہوں گے اور زکوٰۃ بھی دی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ زکوٰۃ دینے والا آئے گا تو قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس شخص کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اور ادھر ایک شخص کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی شخص کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس شخص کا خون بہایا ہوگا.
وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کی اس نے پٹائی کی ہوگی، فَيَقْعُدْ، وہ یہ گناہ لے کر بیٹھا ہوگا، فَيُقْتَصُّ، اس سے قصاص لیا جائے گا، یا يَقْتَصُّ هَذَا، وہ بندہ جس کو اس نے گالی دی ہوگی وہ قصاص لے گا، کیسے؟ من حسناتہ، جس قدر گالیاں دی ہوں گی اتنی نیکیاں اللہ اس کی اٹھا کر اس کو دے دے گا، جس کو اس نے تہمت لگائی ہوگی اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ ایسے ہی جس شخص کو مارا ہوگا یا جس کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ، جو اس کے ذمے قصاص اور بدلہ دینا ہے نا، اگر وہ باقی ہے اور نیکیاں ختم ہو گئیں، اللہ اکبر، فرمایا اُخِذَ مِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ، لوگوں کی جو غلطیاں ہوں گی نا، جس پر اس نے نمازی صاحب نے، روزے دار نے ظلم کیا ہوگا، اور دوسرے لوگوں کی غلطیاں جنہوں نے اس سے قصاص لینا ہوگا اور نیکی میں دینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اٹھا کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ نیکیاں دے بیٹھا اور لوگوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیا، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، فرمایا یہ مفلس ہے۔ اب دیکھیں حقوق الناس کی کتنی قدر ہے۔ روزہ رکھ کر کسی کو گالی نہ دو، نمازیں پڑھ کر کسی کے ساتھ سب و شتم نہ کرو، کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی کا مال مت چھینو، کسی کی عزت کا پردہ چاک مت کرو، کسی کی غیبت چغلی نہ کرو۔ جب روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ کے حق ادا کیے ہیں تو بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، ورنہ نمازیں، روزے اور یہ زکوٰتیں دی ہوئی جرائم اگر ساتھ لے کر چلا گیا ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی جن پر ظلم کیا ہوگا، پھر مفلس اور نادار ہو کر رہ جائے گا، پلے کوئی چیز نہ ہوگی۔ تو چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ انسان اگر دوسرے انسانوں کا مال کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو جو چیز بھی ظلم کے درجے میں آ گئی جا کر اس بندے سے ملے اور اس سے معافی کا صورت پیدا کرے، مال ہضم کیا تو اس کو واپس کر دے جا کر۔ تو یہ سچی توبہ ہو تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ کہتا ہے یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کی کھوٹ آ جاتی ہے نا، غل، کینہ، حقد، کھوٹ، دوسرے کے بارے میں اندر غلط قسم کے نظریات پیدا ہو جاتے ہیں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اگر کسی مومن کے اندر دوسرے مومن کے بارے میں کوئی کھوٹ رہ گئی تو بھائی بھائی ہو کر جنت میں تختوں کے اوپر چارپائیاں یا پلنگ لگے ہیں، ان کے اوپر آمنے سامنے بٹھا کر اللہ کہتا ہے ہم نکال دیں گے، اور جنت میں جب جائیں گے لا یمسہم فیہا نصب، کوئی تھکاوٹ انسان کے وجود میں نہیں پہنچے گی اس کو، وما ہم منہا بمخرجین، ہرگز جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال چاہیے، خطاؤں سے معافی چاہیے، تو ساتھ ہی فرمایا نبّئ عبادی، میرے پیغمبر میرے بندوں کو خبر دے دو، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، ان کو اچھی طرح خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بے حد و حساب بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں
کتاب احادیث الانبیاء میں باب ہے وہاں پر ما ذکر من بنی اسرائیل، پہلے نبیوں کی باتیں کچھ اس باب میں امام بخاری لائے اور ایک باب باندھا بنی اسرائیل کے حوالے سے، اس میں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات لائے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، باقی صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے تو حضرت حذیفہ بن یمان شر اور فتن کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور اس لیے ہی کرتے تھے تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں، فتن کی پہچان ہو جائے۔ تو کہتے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رَجُلًا حَذَرَهُ الْمَوْتِ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتَحَشْتُ فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا ثُمَّ انظُرُوا يَوْمَ الرَّاحَةِ فَاذْرَعُوهُ فِي الْيَمِّ۔ موت کا وقت آ گیا اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا، گھر والوں کو جمع کیا، اکٹھا کر کے وصیت کرتا ہے اذا انا مت، جب میں مر جاؤں فجمعوا لی حطبا کثیرا، میرے لیے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرنا، واوقدوا فیہ نارا، اور ان لکڑیوں کے اندر آگ لگا دینا، جب وہ لکڑیوں میں آگ لگ جائے تو میرے جسم کو اس آگ کے اندر ڈال دینا، حتی اذا اکلت لحمی وخلصت الی عظمی، یہاں تک کہ جب وہ آگ میرے